المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم بآواز بلند بیک زباں اللہم صل علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک الصلاة والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک سیدی یا شفیع سامعین و حاضرین، آج مسلمانوں کی قسم پرسی اور زوال کے دیگر اسباب کے ساتھ اگر عالم پہ، جہان پہ نظر کریں تو ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہر بندے کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے۔ ملکوں کو اپنی فکر ہے، عوام کو اپنی فکر ہے، اور ایک نظریہ ہمارے ذہن میں ڈالا گیا ہے کہ پہلے پاکستان پھر کوئی دوسرا، پہلے سعودی عربیہ پھر کوئی دوسرا، پہلے مصر پھر کوئی دوسرا، پہلے عراق و ایران پھر کوئی دوسرا۔ علامہ محمد اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے۔ اقبال آنا ہے جڑے تازے خدا بنے نا، انہاں تازیاں خداواں وچوں سب تو بڑا خدا ساڑا وطن بن گیا۔ حالانکہ وطن کی محبت ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے آیا وطن اسلام سے بھی بڑھ کر ہو گیا ہے؟ تو یہ بات غلط ہے۔ جب اسلام کی بات آئے تو پہلے حضور کا دین ہے، پھر پاکستان ہے۔ پہلے حضور کا فرمان ہے، پہلے اسلام ہے، پھر پاکستان ہے۔ اقبال نے کتنی خوبصورت اور کتنی پیاری بات کی، آپ تھوڑا تصور کریں۔ کل ساری قوم اقبال ڈے منا رہی تھی یا نہیں منا رہی تھی؟ آج اس مناسبت سے چند معروضات میری طرف سے بھی سن لیں۔ اقبال کہتا ہے ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ اے سبحان اللہ علی گل نہیں، گل سمجھو نا، تسی بجھو گل میری۔ اقبال آہدہ ہے وطن کا جو لباس ہے نا وہ مذہب کا کفن ہے۔ اگر وطن نے لباس صحیح پہن لیا تو سمجھو مذہب کی چھٹی ہو گئی۔ اور آج آپ دیکھ لیں، اقبال کہتا ہے قوم مذہب سے ہے، وطن جو مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ مذہب ہے تو قوم ہے، مذہب ہے تو وطن ہے، مذہب ہے تو ہماری شخصیت ہے، مذہب ہے تو ہماری پہچان ہے۔ مسلمان کی پہچان بغیر اسلام کے اور ہے کیا بتائیں؟ تو پھر ثابت ہوا وطن پہلے نہیں ہے، پہلے دین ہے، پہلے اللہ کے نبی کا فرمان ہے، پہلے اسلام ہے۔ صدر پرویز مشرف نے نعرہ لگایا تھا سب سے پہلے، مجھے یاد ہے کہ سب سے پہلے پاکستان، سب سے پہلے پاکستان۔ اور اسی نعرے کی بنیاد پہ عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا گیا۔ ساری دنیا نے یہ تماشا دیکھا، ڈالر لے کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو بیچا گیا، افغانستان کے مظلوم مسلمانوں پہ بمباری کی گئی، اور نعرہ یہ لگایا گیا سب سے پہلے پاکستان۔ ہمیں سب سے پہلے اپنا آپ سوچنا ہے، سب سے پہلے اپنی فکر کرنی ہے، بعد میں کوئی دوسرا ملک ہے، بعد میں کوئی دوسرا گھر ہے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ خود ایک گندی بیماری میں مر گیا، اور عافیہ صدیقی آج بھی وہاں پہ سسک رہی ہے، اور جن پہ اس نے بم برسائے آج بھی وہ افغانستان پہ برسر اقتدار ہے، آج بھی ان کی حکومت افغانستان میں ہے۔
تو پھر یہ سوچنے کی بات ہے۔ گرامی قدر احباب، میرے دوستو اور میرے بھائیوں، وطن کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ مذہب ہے تو ہم بھی ہیں، مذہب ہے تو آپ ہیں۔ گرامی قدر احباب، ہماری آنکھوں کے سامنے لیبیا لٹا، ساری دنیا نے دیکھا۔ شام گیا، دیکھا ہم نے۔ عراق کا تماشا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یمن میں کیا ہوتا رہا، ایک ایک دن میں 10 ہزار لوگ مرتے رہے۔ آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، میں تو وہ پوسٹیں دیکھ ہی نہیں سکتا جن پوسٹوں میں ان کی تصویریں آتی ہیں اور ان پہ ڈھائی جانے والا ظلم اور بربریت آتی ہے۔ میرے اور آپ سے بروز قیامت آیا صرف نمازوں کی پوچھ ہوگی، صرف جمعہ کی پوچھ ہوگی، بھئی جمعہ پڑھیا سی یا نہیں سی پڑھیا، حج کیتا سی یا نہیں سی کیتا، صدقہ خیرات دیتا سی یا نہیں سی دیتا۔ نہ، قیامت کے دن اللہ اور اس کا رسول ہم سے یہ بھی پوچھے گا، جب میرے مسلمان اور میرے ماننے والے درد میں تھے تو اس وقت تو کیا کر رہا تھا؟ چلو میں اور آپ کچھ کر نہیں سکتے، رو تو سکتے ہیں نا، دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ حضور فرماتے ہیں مومن کا ہتھیار ہے دعا۔ ہم نے دعا بھی چھوڑ دی ہے، کم از کم ہم رو سکتے ہیں، فریاد کر سکتے ہیں، ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور اگر اتنا بھی ہمارے اندر جذبہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیں ایمان کا جنازہ اٹھ گیا، غیرت کا جنازہ اٹھ گیا ہے۔ ہمارے سامنے آج برباد ہو رہا ہے فلسطین، اور اپنی آنکھوں سے سارے تماشے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کسی بھی برسر اقتدار آدمی نے کوئی سخت مذمتی بیان بھی آج تک نہیں دیا۔ اور جو بم برسائے جا رہے ہیں ان سے ہلاکو اور چنگیز کی روحیں بھی کانپ رہی ہیں۔ ان سے صرف گوشت نہیں پگھل رہا بلکہ ہڈیاں بھی پگھل رہی ہیں۔ 5000 بچے، کل کی اطلاع ہے، دودھ پیتے بچے شہید ہو چکے ہیں۔ بچیاں نو کنڈا لگ جائے نا تے ماں پوری رات سہنی نہیں۔ انہاں ذرا ماواں نہ تصور کرو جنہاں نے سامنے 5000 بچیاں نے لاشاں اٹھیاں۔ تھوڑا تصور تے کرو نا یار، تھوڑا سوچو تو صحیح، آیا ان کا قصور کیا ہے؟ وما نقموا منہم، ان سے انتقام نہیں لیا جا رہا، صرف اس بات کا انتقام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ۔ اور کس بات کا بدلہ ہے اور کس بات کا انتقام ہے؟ اور آج میرے جیسا نالائق مولوی بھی آدھی حدیث پڑھتا ہے، پوری حدیث نہیں پڑھنا، کہ سرکار نے فرمایا 50,000 نمازہ نہ ثواب لبسی مسجد نبوی جڑا پڑھ سی تے بیت اللہ شریف جڑا پڑھ سی اس کی لکھ نہ مل سی۔ میں کہا مولوی صاحب حدیث تے پوری پڑھو، حدیث پوری یہ نہیں ہے، حدیث پوری یہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں نماز پڑھی اسے 25,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ جسے لطف آئے اس جملے پہ وہ سبحان اللہ بولے۔ 25,000 نمازوں کا ثواب کہاں ہے؟ مسجد اقصی میں، اور 50,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد نبوی میں، اور 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے مسجد حرام میں۔ اور مسجد اقصی کہاں ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں، اے رجب نے مہینے میں بھی تقریراں بڑیاں کیتیاں، تساں بھی معراج نے جلسے اٹینڈ کیتے ہو سن، پورے ملک میں ہوئے، اور مولوی صاحب ممبر پہ بیٹھ کے بڑی سونی آیت پڑھنے رہے، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہاں ہے مسجد اقصی؟ دسو نا کتھے ہے؟ فلسطین میں۔ آج وہ فلسطین غم میں ہے، کرب میں ہے، دکھ میں ہے، اور ہم کم از کم دعا بھی نہ کر سکیں، ان کو یاد بھی نہ کر سکیں، تو پھر کیا فائدہ ہے بتائیں؟ یہ ساری زندگی مٹھیاں تقریراں حلوے والیاں تے کھیراں والیاں ہی سننیاں نظر۔ گزشتہ جمعے پہ میں نے عرض کیا تھا، کہتے ہیں اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ میں کہا مینوں لفظ تک آ قرآن پاک وچوں کہ اللہ نے آکھیا ہوئے جدوں وہ بم مارے، جدوں وہ ہتھیار لے کے آ جائے تے تسی گھر وچ چپ کر کے امن نال بہ جاؤ نا، اس وقت اسلام امن کا درس دیتا ہے جدوں او بھی امن نال بمن، تے جدوں او امن نال نہ بمن، میریاں ماواں نے سامنے بچیاں نو ذبح کر رہے ہوں، پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا، پھر تلوار اٹھانے کا درس دیتا ہے۔ کلیجہ ٹھرے ہی تے بول۔ گرامی قدر احباب،
عرض یہ کر رہا تھا، وطن کا، اقبال کہتا ہے وطن کا جو پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ اقبال کو پڑھے تو صحیح نا یار، اقبال کا ڈے مناتے ہیں، پڑھے تو صحیح اسے، وہ کہتا کیا ہے، وہ کون سی خودی کا درس دے رہا ہے، وہ کون سا رونا رو رہا ہے۔ صرف اقبال ڈے منانا کافی ہے بس ختم بات؟ نہ، اقبال کی تعلیمات کو سمجھیں۔ اقبال کیا کہتا ہے، آ تجھ کو بتاؤں، خیر نہ بولو کوئی گل نہیں، آ تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس ربابہ، غلامی میں نہ کام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اور کیا کہتا ہے اقبال، اللہ اکبر اللہ اکبر، گرامی قدر احباب کہ رونا رویے تھے کہ کریے۔ حضور نے بیت المقدس کی طرف 15 سال منہ کر کے نماز پڑھی۔ چلو اسے قبلہ اول نہ ہی مانو، مسجد تو مان لو نا یار، اللہ کا گھر تو مان لو۔ آج اس کو گرانے کے لیے یہ ساری منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، میں کہتا ہوں جہاں چڑی کو بھی پر مارنے کی اسرائیل کی اجازت کے بغیر اجازت نہیں ہے، مرضی کے بغیر، وہاں اتنا اسلحہ پہنچا کیسے، انہوں نے حملہ کیا کیسے؟ یہ سارا وہی منصوبہ تھا جو 9/11 میں امریکہ نے رچایا تھا۔ 2 ملکوں کو ہماری آنکھوں کے سامنے برباد کیا، افغانستان اور عراق کو، اور آج اسی منصوبے کے تحت حملہ کروایا گیا اور پھر ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی۔ کل کی خبر ہے 20,000 ٹن بارود برسایا گیا۔ کتنے ٹن؟ 20,000 ٹن۔ یہ 24 نیوز چینل کی رپورٹ سنا رہا ہوں آپ، اور 2 ایٹم بم کے برابر وہ بارود تھا جو وہاں برسایا گیا، اور ان کو نہلا دیا گیا بارود سے، آگ سے نہلا دیا گیا۔ مقابلہ کرنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اور وہ جناب بارود برساتے جا رہے۔ اللہ اکبر۔ یہودی اور عیسائی کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے، یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا تھا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں آج ان کی باتوں میں آنے والے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء، یہ ایک دوسرے کے دوست ہے، اسلام والوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ گرامی قدر احباب، اللہ اکبر۔ آج مولوی صاحب کو اپنی مسجد کی فکر ہے، پیر صاحب نو اپنی چھو نہیں فکر ہے، دمہ نہیں فکر ہے، مریدہ نہیں فکر ہے کہ میرے مرید نہ کدھرے چلے جاؤں۔ ہر بندے کو اپنی کرسی کی لگی ہوئی ہے، ہر بندے کو اپنے مرتبے کے اور اپنے مسند کی ہے کہ میری کرسی مجھ سے نہ چلی جائے۔ اگر فلسطین والے مر رہے ہیں وہ دور ہیں، مرتے رہے، ہمیں کیا؟ لیبیا تباہ ہو رہا ہے، مرتا رہے، ہمیں کیا ہے؟ ہم تو ٹھیک ہے نا جناب، ہم تو سکون میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک میں بات کہنا چاہتا ہوں تمام حضرات سے، آپ تھوڑی دیر میری طرف دیکھیں تاکہ مجھے پتا چلے آپ کی توجہ میری طرف ہے۔ امام حسین سے بڑا کوئی خطیب تھا؟ نہیں، مزہ آیا نہیں آیا؟ نہ تکو تے اپنی داد تکو۔ امام حسین سے بڑا کوئی خطیب تھا؟ امام حسین سے بڑا کوئی گدی نشین تھا؟ امام حسین سے بڑا کوئی سجادہ نشین تھا؟ آئے جس نے میرے نبی نیاں زبانہ چوسیاں، جس نے سرکار نے کنیانی سواری کی تھی، اور جس کو خطابت کے لیے ممبر کوئی عام ممبر نہیں ہے، مسجد نبوی کا ممبر ہے، جس کی سجادہ نشینی کوئی عام سجادہ نشینی ہے، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ آستانہ عالیہ، او بولو بولو، آستانہ عالیہ مدینہ شریف کی گدی نشینی جس کے پاس ہے، اس نے اگر بچانی ہوتی تو وہ بچا لیتا۔ وہ آکھے یار میں مدینے رامے نال بیٹھے ہیں، شام والے پہ مرنے، کوفے والے پہ مرنے، عراق والے آنا پریشانی ہے، تو مکی کیا ہے، میں بیٹھے ہیں رامے نال مدینے۔ لیکن حسین نے مدینہ نہیں بچایا، حسین نے سجادگی نہیں بچائی، حسین نے نانے کا دین بچایا ہے۔ حسین سے بڑا کون خطیب تھا بتایا جائے؟ حسین سے بڑا کیڑا پیر تے فقیر ہے دسیا جائے مینوں؟ اگر حسین مقابلے میں آیا اور حسین نے جنت البقیع میں کھڑے ہو کے نانے کی روزے کی طرف دیکھ کے کہا، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، میں جا رہا ہوں تیرے مدینے کی خیر ہو۔
میں جاتا ہوں کہ دنیا میں میں جاتا ہوں کیا میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ میں جاتا ہوں، میں نہیں جاتا تو حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے۔ امام علی مقام امام حسین تو وڈا کیڑا خطیب، ہاں امام حسین تو وڈا کیڑا امام مینوں دسیا جائے۔ امام علی مقام امام حسین تو وڈا کیڑا گدی نشین جدے کول مدینہ پاک دی سجادگی ہے، لیکن جدوں اسلام تے کڑا وقت آیا تے اسلام نے آ کے امام علی مقام دے بوئے تے آواز لائی، حسین میرے تے بڑا اوکھا ویلا آ گیا ہے، مینوں یزید دی بیماری آ کے لگ گئی ہے، آ مینوں بچا، میرا تیرا رشتہ بڑا پرانا، تو محمد دے سینے تے پل کے جوان ہویا، میں محمد دے مدینے وچ پل کے جوان، میرا تیرا رشتہ بڑا پرانا، تینوں بھی مدینے والا لے کے آیا، مینوں بھی مدینے والا لے کے آیا۔ امام علی مقام نے اسلام دی آواز سنی تے زینب نو آکھیا بھیڑے اسلام پہ آواز لاندا ہے، باہر آئے اور اسلام دی نبض تے ہاتھ رکھیا تے امام علی مقام دی اکھاں چانسو آ گئے۔ زینب کہندی ہے ویرا کے گلے، حسین کہندے نے بھیڑے اسلام بڑا ڈاڈا کمزور ہو گیا ہے، یزید والی بیماری اسلام نو لگ گئی ہے، تے زینب کہندی ہے ویرا اگر اتنا کمزور ہے اسلام دا علاج کراؤ، نانے دا دین ہے۔ تے حسین کہندے نے بھیڑے جدوں مریض تھوڑا بیمار ہوئے انہوں دوائیاں دتیاں جانیاں نے، تے جدوں چوکھا بیمار ہو جائے انہوں دوائیاں اثر نہیں کر دیاں، انہوں خون دیاں بوتلاں لانیاں پہ۔ زینب اپنے ویر دا متھا چم کے کہندی ہے ویرا اگر خون دی لوڑے تے تسی نبی دے منبر دے خطیب، حضور دے مصلی دے امام، اے حج دا سیزن آ رہا ہے، عرفات دے میدان دے اندر لکھا روگا نے حج ادا کرنا ہے، اور تسا خطبہ دے کے لوگوں کو نو خون دی اپیل کرو، لکھا لوگ خون دینا جان گے۔ حسین دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا، آپ نے فرمایا بھیڑے مریض نو خون او دا لگدا ہے جدا گروپ نمبر مریض نال ملدا، ادا گروپ میرے نال مل گئی، ادا گروپ تیرے نال مل گئی، علی اصغر نال مل گئی، علی اکبر نال مل گئی، اونو محمد نال مل گئی، میری سکینہ نال مل گئی۔ زینب ویر دے بازو پکڑ کے کہندی ہے ویرا اے دس رہے سارے بچ نہیں سکنے۔ حسین کہندا ہاں بہنے بچ سکتے نہیں، لیکن ایک شرط ہے علی اکبر دا جسم ٹکڑے ہون تو بچ جائے گا، لیکن نانے دا دین ٹکڑے ہو جائے گا۔ سکینہ یتیم ہون تو بچ جائے گی، لیکن نانے دا دین یتیم ہو جائے گا۔ بہنے علی اصغر چلنی ہون تو بچ جائے گا، لیکن نانے دا دین چلنی ہو جائے گا۔ زینب اٹھ کے ویر دی داڑھی چم کے کہندی ہے ویرا جس علی دا خون تیریاں رگاں دے اندر ہے اسے علی دا خون میریاں رگاں دے اندر ہے، جس فاطمہ دا تو پیتا ہے اس فاطمہ دا کھیر میں پیتا ہے۔ اگر محمد تینوں کندیاں تے اٹھا کے لوریاں دیتیاں نے تے نانے نبی نے مینوں گود وچ بٹھا کے لوریاں دیتیاں نے، اگر اے گل پھر میں علی اصغر نو چلنی ہونا ویک سکتی ہاں، نانے دا دین چلنی نہ آن دیندی، میں علی اکبر دی لاش تے گھوڑے دوڑ دے ویک سکتی ہاں، لیکن نانے محمد دا دین ٹکڑے ہونے نہیں ویک سکتی ہاں۔ سکینہ یتیم کرن واسطے تیار ہاں، لیکن نانے دا دین یتیم ہون دا میں نہیں ویک سکتی ہاں۔ او کیا بہادر تھے واسطے دین کے ہر چیز لٹانے والے، کیا بہادر تھے محمد کے گھرانے والے۔ نازل
جناں دے گھر قرآن ہویا، اوے آن نہ میرے سامنے کوئی گدی نشین، آ میرے سامنے کوئی ایسا فقیر لے کے آ، اس تو بڑا پیر لے کے آ، دس نہ میرے سامنے کھڑا کر۔ نازل جناں دے گھر قرآن ہویا، جبریل آئے مہمان بن کے، او باپ جناں دا لڑدا رہا ہر میدان اندر کل ایمان بن کے، اے ماں جناں دی اے ملکہ جنت ہووے تے نانا جائے عرش تے مہمان بن کے، او دین نبی دا جد اجڑن لگا آ گئے کربلا وچ مہمان بن کے۔ مار دو پانی نہ گھوٹی بھرا دو۔ ہے کوئی بڑا پیر امام عالی مقام سے؟ ہے کوئی بڑا گدی نشین؟ ہے کوئی بڑا خطیب امام عالی مقام امام حسین سے؟ اگر حسین چاہتے تو اپنی منبر بچا سکتے تھے، اپنی خطابت بچا سکتے تھے، مدینے کی شہریت بچا سکتے تھے۔ یزید نے گورنر دے ذریعے امام عالی مقام نو لالچ بھیجیا، جو منگے گا میں دین واسطے تیار ہوں، اگر تو چاہنا ہے تینوں گورنر بنا دینا وا۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین نے فرمایا گورنری بعد میں ہے، نبی کا اسلام پہلے ہے، مدینے کی شہریت بعد میں ہے، نبی کا دین پہلے ہے، مسجد کی خطابت اور امامت بعد میں ہے، نبی کا دین پہلے ہے۔ قلندر لاہوری مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے اسی فلسفے کو بیان کیا۔ اقبال کہتا ہے تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، اس کا جو پیرہن ہے وہ اسلام کا کفن ہے، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تو تم بھی نہیں۔ مذہب تھا تو پاکستان بنا۔ قائد اعظم نے جو نعرہ لگایا تھا وہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا اور کیا تھا؟ یہ ہم کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ ہمارے دل میں چور ہے، اس لیے ہم نہیں لگاتے، کیونکہ ہم نے 75 سال سے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، اس لیے ہم یہ نعرہ نہیں لگاتے۔ گرامی قدر احباب، ہاں بچہ ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں سارے مجمع سے۔ میں نے آپ کے رابطے سے ہمیشہ تقریر کی ہے، میں جہاں جاتا ہوں مجمع کے رابطے کے ساتھ میں خطاب کرتا ہوں۔ میرا رابطہ جب مجمع سے ٹوٹ جائے میں مائک کے آگے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، آپ کے رابطے سے میں نے خطاب کرنا ہے۔ ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں سارے مجمع سے، یزید مسلمان تھا یا کافر تھا؟ جنہوں نے کافر کہا ہے انہوں نے امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کہا ہے۔ پہلے تے چلو بظاہر کلمہ پڑھنا سی نہ یارہ، بولنے کیوں نہیں ہوں، او بظاہر تے پڑھنا سی نہ یارہ کلمہ۔ یزید نماز بھی پڑھنا سی، بظاہر کلمہ بھی پڑھنا سی، سارے کام کرنا سی، ہائے۔ لیکن امام عالی مقام امام حسین نے جو بظاہر مسلمان تھا لیکن منافق تھا، اس کے خلاف امام عالی مقام نے ہتھیار اٹھایا، امام عالی مقام نے تلوار اٹھا کے دنیا کو پیغام دیا کہ اسلام پہ جب آنچ آ جائے تو مومن گھر میں نہیں بیٹھتا، میدان عمل میں آ جاتا ہے، میدان جہاد میں آ جاتا ہے۔ گرامی قدر احباب تے جڑے خالص کافرن بچیاں تے بم پہ مار دن، مسجداں تے بم پہ مار دن، ہسپتالاں تے بم پہ مار دن، خیمیاں والیاں تے پناہ گزیناں تے بم پہ مار دن۔ اوہ بچہ 10 منٹ سکولوں لیٹ ہو جائے، ماں نو نیند نہیں آندی، ماں پرنسپل نو کال کر کے کہندی ہے ساریاں دے آ گئے میرا کیوں نہیں آیا، ساریاں دیاں بچیاں آ گئیاں میری کیوں نہیں آئی۔ اوہ فلسطین دی ماں عبداللہ مظہر وارسی دا تینوں سلام، فلسطین دی بہن عبداللہ مظہر وارسی تیرے کو بڑا دور ہے لیکن ادھے تیرے تے دا سلام، اے میرے بھائیاں دا سلام کہ تواڈے 5000 بچے چلیں گئے تو تساں کیا جنہ دکھاں دے وچ اے دل بر راضی سکھ اُنا تو
سوارے اے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیارے۔ آج ایک بات کہی جاتی ہے چھوٹے سے لے کے بڑے تک، حکومت سے لے کے عوام تک، مولوی صاحب ہم سائنس کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم پیسوں کے اعتبار سے پیچھے رہ گئے ہیں، ہم کیسے مقابلہ کریں؟ ہماری معیشت کمزور ہے، ان کی معیشت مضبوط ہے، ہماری زراعت کمزور، ان کی زراعت مضبوط، ہماری ٹیکسٹائل کمزور، ان کی اقتصادیات ٹیکسٹائل مضبوط۔ یہ بھی اسلام کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے۔ جن حضرات نے اسلام کی تاریخ پڑھی ہے وہ یہ بات جانتے ہیں کہ اسلام اسلحے کا، اسلام مشینوں کا، اسلام سر و سامان کا محتاج نہیں رہا۔ اسلام کو جب بھی عزت ملی ہے غیرت کی وجہ سے ملی ہے، جذبے کی وجہ سے۔ آج تک مجھے ثابت کر کے ایک کوئی مجھے جنگ ثابت کر کے دیں جس میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اور کافروں کی تعداد کم۔ ہمیشہ ہم وہ زیادہ رہے ہیں اور ہم کم رہے ہیں۔ میں نے وہ وقت بھی دیکھا ہے، تاریخ مجھے بتاتی ہے، بخاری بتاتی ہے، مسلم بتاتی ہے، صحاح ستہ کی کتابیں بتاتی ہیں، ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہے دو گھوڑے 6 زریں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے، یہ دنیا کی تقدیر ہے۔ وہ لشکر ساری دنیا میں انوکھا تھا، نرالا تھا، جس لشکر کا افسر آپ کالی کملی والا تھا۔ اے اسلام کا پہلا مارکہ، یہ دین کا پہلا مارکہ، اور ٹوٹل تعداد کتنی ہے؟ 313۔ جس کھجور سے صبح روزہ افطار کیا کرتے تھے اسی کھجور کو چوس کے روزہ سحری کر لیا کرتے تھے۔ 2 گھوڑے 6 زرہیں 8 شمشیریں بدلنے آئے تھے، یہ دنیا کی تقدیریں، اور مقابلے میں 100 زرہ پوش، 1000 کا لشکر اور گانا بجانے والی عورتیں ساتھ، نغمے طرح طرح کے، سر و سامان۔ لیکن دنیا نے دیکھا 313 روزے داروں نے 1000 کافروں کو شکست عطا کی، اور اللہ نے اسلام کو عزت عطا کی، کفر کا منہ کالا ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا۔ اقبال نے کیا خوب بات کی، اقبال کہتا ہے گرچہ زر بھی ہے، گرچہ اقبال ڈے کے حوالے سے، او نوجوانوں لکھو میرے جملے، گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات۔ اقبال آہدہ ہے اگرچہ پیسے نال بھی بڑے کم ہو جانے، چاہ پانی لاو نا تے کئی نجائز بھی جائز ہو جانے تے رام بھی لال ہو جانے، گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر فقیری سے جو میسر ہے وہ تونگری سے نہیں۔ پتہ نہیں کون سمجھے گا میرے جملے نوں۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، اوے اقبال ڈے منانا آسان ہے، اقبال کی تعلیمات اور فکر پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کے مزار پہ جا کے وہ گارڈ آف آنر میں کھڑا ہو جانا آسان ہے، اقبال کی تعلیمات پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ اقبال کی تعلیمات پہ وہی چل سکتا ہے جس پہ خدا راضی ہے، مصطفیٰ راضی ہے۔ گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر فقیری سے جو میسر ہے وہ تمنگری سے نہیں۔ گر جواں ہو میری امت کا سحور و غیور، قلندری میری کم سکندری سے نہیں، سبب کوئی اور ہے جسے تو جانتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ اقبال کہتا ہے تو سبب جانتا ہے، جو سبب ہے ہمارے زوال کا وہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، وہ اسلحے کی کمی نہیں ہے۔ آج خیر نال ایٹم بم ہے یا نہیں ہے؟ وہ بولنے کیا لے، میں یہ چشمہ براج اٹامک کے سامنے گج کے آیا، میں کیا کڈو نہ باہر اس کا، اے کہوٹا میں خطاب کر کے آیا ہوں بالکل اٹامک کے گیٹ کے آگے، میں کیا کدو کڑ سو،
کشمیر کے لیے بھی یہ کام نہیں آئے گا، بیت المقدس کے لیے بھی کام نہیں آئے گا، تو پھر میرے کو لکھوا لو اے مسجد نبوی واسطے بھی کم نہیں آنا، اے بیت اللہ شریف واسطے بھی کم نہیں آنا، پھر کیوں ارباں روپے نہ فنڈ پیا لینا ہے دسنا، پھر کیوں ہزاراں تے لکھاں دیاں فوجاں پیا پالنا ہے بیرکاں نے اندر، اور کیوں پاکستانیوں پہ ظلم کر رہا ہے؟ ہم نے تو یہ سنا تھا اسلام پہ آڑا وقت آئے گا تو ہمارے ہتھیار کام آئیں گے، اور جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ؟ اے شعر میں پڑھے ہیں سیال کوٹ کرنے اندر، اور علامہ فاروق الحسن صاحب نے اپنا موبائل کا کیمرہ نکال کے میری جملے کو ریکارڈ کیا ہے، پتہ نہیں تو کہ استقبال کریں گا میرے جملے آندھا، او جو سوچ پرانی کا مالک ہو اس سردار کا کیا فائدہ، جو غیر کے آگے جھک جائے سر پر دستار کا کیا فائدہ، جو محض نمائش کی خاطر ہو اس بیکار ہتھیار کا کیا فائدہ، جو گھر میں چوری ہونے دے اس چوکیدار کا کیا فائدہ۔ گھر میں چوری ہوگی، گھر میں ڈاکہ پہ گیا یو پڑیا تک تے تیرے ہتھیار پہ یہ کیڑے کام آسا؟ اللہ اللہ، تو کہتا ہے ہم غریب ہیں، تو کہتا ہے ہم IMF سے قرضہ لے کے ملک چلا رہے ہیں، میں کیا بھٹا تو گول کیتا ہے میں تے نہیں کیتا، ہم نے تو پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مل کے بنایا تھا، ہمارا پیر سید جماعت علی ساتھ تھا، پیر مہر علی ساتھ تھا، پیر سیال ساتھ تھا، پیر حافظ کوڑی ساتھ تھا، ہمارے پیسیوں علماء اور مشائخ قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے پاکستان کبھی معرض وجود میں نہ آتا، اور اس کا اعتراف بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا، ہم نے پاکستان کے ساتھ قربانیاں دی، ہمارے مشائخ نے قربانیاں دی، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، پھر میدان بھی تیرے حوالے کیا، گھوڑا بھی تیرے حوالے کیا کہ ذرا کھیل کر کے دکھا، تو نے کیسا کھیل کھیلا، ملک کا ستیہ ناز کر دیا، اور ایسا کھیل کھیلا کہ کھیل کا ہی بیڑا غرق کر دیا، لیکن خدا کی عزت کی قسم کب تک ایسے چلے گا؟ اب نہیں چلے گا، اب نہیں چلے گا، اب عوام کو پتہ چل گیا ہے غدار کون ہے، محمد کا وفادار کون ہے۔ اب قوم جان چکی ہے کون غدار ہے کون وفادار ہے۔ گرامی قدر احباب، اقبال کہتا ہے گرچہ زر بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، مگر فقیری سے جو میسر ہے وہ تونگری میں نہیں۔ اوے میں تے اسلام دا او زمانہ میں یاد کرنا وہاں جدوں احد دے میدان دے اندر 70 بندے شہید ہو گئے، جدے اندر سرکار دے چچا جان حضرت امیر حمزہ بھی نے اور مصعب بن عمیر بھی نے، لیکن کفن واسطی کپڑا کوئی نہیں، کفن واسطی کپڑا کوئی نہیں، کفن واسطی کپڑا کوئی نہیں۔ حضرت صفیہ میرے آقا کریم دی پھپھی جان اور امیر حمزہ دی سسٹر تے ہمشیرہ، دو کفن دیاں چادراں لے کے آئیاں، تے سرکار دو عالم نے فرمایا کفن دیاں چادراں دو نے، ایک کفن دی چادر مصعب بن عمیر کو دی جائے، ایک کفن کی چادر میرے چچا امیر حمزہ کو دی جائے۔ میں آپ حضرات کو کیا بتاؤں مصعب بن عمیر کون تھا؟ اے عثمان دا بیٹا سی جڑا صبح دے ٹائم کپڑے ہور پاندا سی، شام دے ٹائم لباس ہور پاندا سی، ادھے گرمیاں تے سردیاں دے علیحدہ علیحدہ سوٹ، اے خوشبو لا کے جدوں مکے دیاں گلیاں چاندا سی تے صحابہ کہندے نے گلیاں خوشبو نال مہکدار ہو جانیاں سن۔ پھر ایک ٹائم آیا اے نازاں تے نخریاں پلن والا جوان، ریشم تے کم خواب تے بستریاں تے کروٹ بدلن والا جوان، طرح طرح دے لباس بدلن والا جوان، طرح طرح دیاں خوشبو لا کے مکے دیاں گلیاں آن والا جوان، ایدی نظر میرے نبی دے چہرے تے پہ گئی، اور تو اجے میڈا ماہی نہیں تکے آ
جنوں ایستے قوم بول دی نے میں کدھر جاواں تو اجے مینڈا ماہی نہیں تکے آ جنوں ویکھ کے چن شرما وے ادھی راتی اے دن چڑھیا جے سونا رخ تو نقاب ہٹا وے او توبہ اڑا حسن مہیدہ جدی جھال چلی نہ جا میرے نبی دی زلف دا قیدی ہو گیا ماں نو پتا چلیا انہیں چنڈ کڑ کے ماری اسا کیا چھوڑنا ہی نہیں ہے چھوڑنا کلمہ مصعب بن عمیر کہندا اماں میں رب دی دتی جان دے سکنا وا محمد دا دتا ایمان نہ دے سکتا ایک چنڈ ماری دوئی ماری ماں نے دھمکی دیتی ماں کے اے جڑے میں کپڑے بدلوانی ہیں نا سویرے اور شامی اور میں لوا لیسا اے خشموں والا کے جڑا چڑا ہو کے مکے دیاں گلیاں جانا ہے اے میں ساریاں الماری نے اندر بند کر دیاں گا مصعب کہندا ہن تیریاں خشموں دی لوڑ کوئی نہیں ہائے 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 او گل بجھنا یارا او تیریاں خشبوئاں دی لوڑ کوئی نہیں تیرے کپڑیاں دی لوڑ کوئی نہیں اگر تو سارے ہی میرے کو کھولویں تے محمد نے جڑی کملی عطا کر دیتی ہے وہی کافی ماں اتنی ڈاڑی ناراض ہوئی مصعب بن عمیر دی انہیں سوشل بائیکاٹ کر دیا مصعب بن عمیر سے اور او ٹائم ہی آیا مصعب حبشہ دی طرف ہجرت کر کے چلا گیا اتنا اوکھا ویلا آیا جدوں حالات چنگے ہوئے مصعب بن عمیر واپس آیا تے جیڑی جسم تے چادر سی او جگہ جگہ تو پھٹی ہوئی سی پیون لگے ہوئے میرے نبی پاک نے ویکھیا سرکار دیاں پلکاں تے آنسواں دا سیلاب آ گیا آپ نے فرمایا اے وہی مصعب ہے جڑا صبح ہور کپڑے پاندا سی شامی ہور کپڑے پاندا سی ایتے نازاں نخریاں چ پلن والا ایتے طرح طرح دیاں خشبواں لان والا پھر وہی مصعب بن عمیر احد کے میدان میں شہید ہو گیا او کلیجہ کم جائے گا اگر تواڈے سینے دے اندر پتھر دا ٹکڑا نہیں ہے دل دا لوتھڑا ہے تے کلیجہ لرز جائے گا کفن دا کپڑا بھی کوئی نہیں دو چادریں آئی حضرت صفیہ لائی یہ حضور کی پھپھی ہے دو پہیاں سرکار نے سامنے ہو ایک ادھر پہی ہے وڈی چادر حضور نے فرمایا مصعب کو دے دی جائے تے جیڑی چھوٹی ہے وہ میرے چاچے حمزہ نو دے دیتی جائے صحابہ کہندن ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں اسی سرکار دے چاچے تے جدو کفن پائیے پیرا والے پاسے پائیے سر کھل جائے سر والے پاسے پائیے پیر کھل جاون میرے نبی تک دے جاون نالے روندے جاون آپ نے فرمایا میرے چاچے دے پیرا والے پاسے تے کاس رکھ دیتی جائے اور سر والے پاسے دے کفن رکھ دیتا جائے اور جب اسلام میں کفن کے کپڑے پورے نہیں تھے اسلام اس وقت بھی ذلت میں نہیں تھا عزت میں تھا عروج میں تھا او زمانہ بھی تاریخ مجھے یاد دلاتی ہے حضرت ابو بکر عمر حضور کے دروازے کے سامنے آئے تے میرے نبی پاک جوں ہی باہر نکلے چہرے تے اداسی دے آثار ویکے او بڑی وڈی میں گل کرن لگا چہرے تے اداسی دے آثار ویکے آپ نے فرمایا کہ گل ہے کیوں آئے ہو میرے نوکرو صحابہ کہندے نے یا نبی اللہ بڑی ڈاڑی بھوک لگ گئی ہے گھر بین نہیں ہویا اساں کیا چلو سونے دا دیدار کر کے تے اپنی بھوک مٹا لئیے اسی تو اڈا مکھ ویکھن آئے ہاں کیونکہ رخ مصطفیٰ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی میرے پیش نظر رہے یہی رات دن میں پڑھا کروں وہ جملہ سن میرا بخیلہ بندیاں نال گل نہیں سخیاں نال گل نہیں آپ نے فرمایا ابو بکر و عمر جس چیز نے تمہیں نکالا ہے محمد کو بھی نکالا کئیاں دنہ تو میرے چلے اگ نہیں بلی آؤ چلنے آؤ حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے آگے سے گزرے وہ میں ابو ایوب تیری قسمت تے قربان جاواں صحابہ کہنے سرکار جدوں گلی نے اندر آندے سانو پچھنا نہیں سی پہندا خشبو دس دیندی سی مدینے والا آ گیا ہے سرکار
سرکار جوں ہی آئے ابو ایوب نے فٹ دروازہ کھولیا، مدینے والے ہو آؤ نہ میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا، جے سونا میرے ویڑے آوے تے میں صدقے ہو جا اے پلکاں نال بہاریاں دیواں تے من دی سیج وچاؤ۔ دوڑ دے بیوی کھول گئے، بکری ذبح کی تھی، گوشت بنا کے ہانڈی چ پایا اور بیوی نو آکھیا او نصیب جاگ گئے نہیں مدینے والا، ساڈے گھر سرکار آئے نہیں، ابو بکر آئے، عمر آئے ہی، کھان پین دی جلدی جلدی چیزاں تیار کر۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے گوشت دے ٹکڑے کر کے بیوی دے حوالے کیتے تے سرکار دے سامنے آ کے بیٹھے، اے ادھر تکو میرے نبی پاک نو تکیہ دیتا، لیکن چہرے تے اداسی دے آثارن۔ ابو ایوب نو پتہ چل گیا روٹی لیٹے، اللہ دے نبی نو بڑی سخت بھوک لگی، دوڑ دے گئے اپنے باغ سے کھجوروں کا خوشہ لے کے آئے، دسترخوان پہ رکھ کے عرض کیا یا رسول اللہ روٹی چجے دے رہے تسی اتنی دیر اے کھجوراں دو چار کھا لو۔ سرکار دو عالم نے کھجوراں کھا دیاں، بڑی دیر بعد کھانا پک کے آیا، میرے نبی نے دجی لائی، کپڑا لایا، ایک طرف جو کی روٹیاں ہیں ایک طرف بکری کی دو چار بھنی ہوئی بوٹیاں ہیں، میرے نبی پاک نے دو چار بوٹیاں اٹھائیاں اور انہوں رکھیا آپ نے روٹی دے۔ صحابہ کہندے نے اساں سمجھیا سرکار اپنا حصہ وکھرا کرنا چاہندے چونکہ بڑی سخت سرکار نو بھوک لگی ہے۔ گرامی قدر احباب لیکن صحابہ کہندے نے ساڑیاں چیخاں نکل گئیاں، آپ نے فرمایا ابو بکر اے دو چار بوٹیاں اے روٹی میرے گھر لے جاؤ، آج کئی دن ہو گئے ن فاطمہ پکی۔ کل جہاں مل کے اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات پھیلا۔ سارا مجمع نہیں بولے گا تو میں آگے نہیں پڑھوں گا۔ مصطفیٰ جان ہے رحمت مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ کیا بات کی ہے شاعر نے، مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ آج کہتے ہیں اسلحہ کم ہے، میزائل نہیں ہیں، مولانا صاحب حالات بڑے خراب ہیں، ہم کیسے ان کے مقابلے میں لڑیں؟ میں نے کہا وہ وقت بھی یاد کریں جب حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں ابو عبیدہ بن جراح گئے تھے، خالد بن ولید معزول تھا، اور جو بندے اسلام کی طرف سے گئے تھے ان کی تعداد 30,000 تھی، اور ہرقل کی جو فوج تھی اس کی تعداد 5,60,000 تھی۔ 5 لاکھ پچھے 60,000 پیڑے وچ جدوں جاسوس بھیجے ابو عبیدہ بن جراح نے، انہاں دسیا جناب 60,000 بندے کھلتے نے میدان وچ تے 5 لاکھ پچھے انتظار پیا کرنا رہے بھئی جوں ہی کوئی اوکھا سوکھا ویلا آوے اسی انہاں دی مدد کریے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے جنگل میں تمام صحابہ کو روک لیا اور فرمایا اوئے مینوں مشورہ دیو، 60,000 میدان میں ہیں اور 5 لاکھ پچھے اسی ٹوٹل 30,000 ہاں، اے دسو جڑے میدان وچن انہاں نے مقابلے کتنے پیجاں تے پچھلے واسطے کتنے بچا کے رکھا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا، ایسیا مسلمانہ نے عروج نہ ٹائی، ایک صحابی کھڑا ہو گیا، انہاں نے کہا حضور وہ جڑے 60,000 نا انہاں نے مقابلے صرف 300 پیج۔ ایک روایت میں آتا ہے 60 بندے بھیج دے۔ آپ نے فرمایا بارک اللہ، تیری اللہ تعالیٰ تینوں برکت دیا، تیری بڑی سونا جذبہ ہے، اور بھی تیرے پیر بھرا بیٹھے نا اپنی اپنی رائے دو۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، اس آکے حضور 60,000 نے مقابلے 60 بندہ بھیجیے، اے آسانی توہین ہے، صرف 3۔ او نہیں مزہ آیا، بول اچھی آواز لا۔ 7 لاکھ 8 لاکھ کی فوج بیرک میں بیٹھی ہو اور جناب کہے کہ جی ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، وہ کھڑا ہویا، اس آکھیا صرف 3 بندے، کیونکہ اسی عام تے سپاہی نہیں ہیں نا، اساں سونے نبی نال جہاد کیتا ہے، 3 بندے بھیج دیو۔ آپ نے فرمایا تم ہی بہ جاؤ، اور بھی بیٹھے نا اپنی اپنی رائے دیو۔ ایک چٹی بکل والا، سونی داڑھی والا،
نورانی چہرے والا جنا کھڑا ہویا، ادا نا خالد بن ولید او نا اچھا تھوڑی سبحان اللہ دی آواز کدو نکلیں گی؟ ایک باری پھر موقع دین لگا، خالد بن ولید کھڑے آئے، اگلا جملے تے جدا کلیجہ ٹھرے آمانے، خالد کہندا ہے ابو عبیدہ توانو عمر بن خطاب نے سپہ سالار بنایا اور میں نو عام سپاہی دی حیثیت نال بھیجے ہے، میری رائے اے کہ 300 بندہ بھیجنا تو ہی نے، 60 بندہ بھیجنا تو ہی نے، تلوار مینو دو میں جانا 60,000 جانے۔ دیو مینو تلوار لئی، مشورہ ہوا 300 بندے حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھیجے جائیں گے۔ بادشاہ ہرقل کے مقابلے میں فوجیں اتری ہوئی ہیں، 300 بندے خالد بن ولید کے ساتھ گئے، اور میں نے کتابوں میں پڑھا ہے 17-18 دن تک کوئی خبر نہ آئی، مر گئے یا جینے، شہید ہو گئے یا جینے، کوئی پتہ نہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر صحابہ کا اجلاس طلب کیا، آپ نے فرمایا اطلاع کوئی نہیں آئی، کہ کریے؟ انہوں نے کہا جناب وہ مر گیا اسی جی، ایک کڑا مقابلہ اللہ لے ہو بھئی 60,000 بندیاں نال 300 بندے تساں بھیجے۔ آپ نے فرمایا چلو پتہ کرواتے ہیں کیا ہے۔ چند صحابہ کرام حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے بھیجے، ہائے ہائے ابو عبیدہ بن جراح نے بھیجے، اے جا رہے سن تے خالد بن ولید بکل مار کے چہرے تے نقاب رکھ کے واپس آ رہے سن۔ رستے تے اس صحابی نے آکھیا مروائے ہو، اس ٹائم تے بڑیاں بڑکاں مار دے سو کہ کلیاں نو بھیج دیو میں جانا 60,000 جانے، ہن بندے مروائے ہو۔ تے حضرت خالد بن ولید دی آنکھاں چ خون اتر آیا، آپ نے فرمایا الفاظ واپس لے، 60,000 دیاں لاشاں میدان وچ پیاں 5 لاکھ نس گیا۔ علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری، اقبال ڈے منانے والے ان بے وقوفوں نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، سنیں اقبال کا جملہ۔ اقبال کہتا ہے یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں بخشا ہے تو نے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آخر تو ایک باری جملہ میرے نال سارے حضرات مل کے مان لو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔